بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ قرآن قاعدے کی تختی نمبر 4 کیونکہ وہ ترتیب مخارج کے مطابق ہے. ترتیب مخارج، اس لیے اس تختی کے پڑھنے سے پہلے ہم ساتھ ساتھ مخارج بھی پڑھیں گے. ادائیگی تو انشاءاللہ استاد محترم آج کے ہمیں گے تو مخارج سے پہلے چیزیں جاننا ضروری ہیں. وہ یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو نوٹ کر لیجیے گا. آپ ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، ایک مرتبہ سماعت فرما لیں تاکہ سمجھ آ جائے. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں انجاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا ازراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12 نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2 یہ ہیں دانتوں کے نام. اب پھر ایک دفعہ میرے سمجھے گا. اب اسی شعر کو یہ دانت کتنے ہیں بھائی؟ 32 اور داڑیں کتنی ہیں؟ 20. 32 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 54. یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ تو عوامی سوال ہو دانت کتنے تو 32 کہتے ہیں. تجوید کی اصطلاح میں تجوید کے موقع پر جب کوئی سوال ہو تو کیا جواب ہوگا؟ 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں. اب اس شعر کو، دانتوں کے شعر کو نا آپ کے منہ میں فٹ کرنا ہے. آپ مجھے دیکھیے گا. ہے تعداد، اب ادھر دیکھیں، ہے تعداد دانتوں کی کل 302 ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں انجاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا ازراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12. اشارہ سمجھ گئے؟ 3 اوپر 3 در. ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12 نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2. تو اب یہ شعر جو ہے وہ آپ کے منہ میں فٹ ہو گیا. اب کوئی دانتوں کے نام نہ سنائے گا شعر یہ تو میں یہ نہیں کہوں گا آپ نے سبق کیوں نہیں یاد کیا. میں پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے دانتوں کے نام کیوں نہیں یاد کیے. آپ کو اپنے دانتوں کے نام تو آنے چاہیے. اپنے گھر کے افراد کے نام ہی نہیں آتے تو آپ بتا دیے ہم نے، یاد آپ نے رکھے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، زبان کے نام اردو کے اندر ہم نے لکھے ہیں آسانی کے لیے. زبان کی، اور آپ کو جہاں بھی دیکھ لیں، زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت اور زبان کی نوک. اب آپ ادھر دیکھیں گے، اسی کو اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت، زبان کی نوک. ٹھیک. بالفاظ دیگر، اصل لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، ظہر لسان، رأس لسان. ٹھیک. اصل لسان زبان کی جڑ، وسط لسان زبان کا درمیان، حافہ لسان زبان کی کروٹ، طرف لسان زبان کا کنارہ، ظہر لسان زبان کی پشت، رأس لسان زبان کی نوک. یہ چند نام جو ہے آپ کو یاد رکھنے ضروری ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ مخارج کی ترتیب سے پڑھیں گے. تو ابھی اس حرکات کی جو ادائیگی ہے اس بعد سے انور حفصہ جی پڑھاتے ہیں. برکت ہم سب کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو اس کا وہ ملے گا. باقاعدگی کے ساتھ آنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا ٹائم مل جائے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو استاد جی الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پھر اس ٹائم پہ پڑھانا جو ہے فی سبیل اللہ, لوگ تو پیسوں کے لیے پڑھاتے ہیں نا, فیس لے کے پڑھاتے ہیں, ایسے کوئی نہیں پڑھاتا. کہیں بھی آپ دیکھ لیں اتنا ٹائم فی سبیل اللہ ٹائم کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے خلوص کی برکت ہے جو اتنی دیر سے مطلب چل رہے ہیں. کافی دیر سے یہ شروع ہوا, بڑے استاد جی حیات تھے اس وقت سے چل رہا ہے سلسلہ, اور بڑے اساتذہ کی دعائیں ہیں ساتھ. ٹھیک ہے, ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی محنت ہے, کوشش ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ درست پڑھا جائے. خاص کر کے جو امام حضرات ہیں یا مؤذنین ہیں تو یا جو اس فیلڈ میں ہیں, اس شعبے میں ہیں, ان کے لیے قرآن پاک کا درست پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ نے سنا ہے کہ کیسی کیسی غلطیاں ہو جاتی ہیں, جس سے ابھی آپ کو اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ. تو آپ جتنی کوشش کریں گے توجہ دھیان کے ساتھ روحانی جسمانی دونوں طور آپ متوجہ رہیں گے دونوں طرح سے, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. استاد جی جب بات کریں تو کوئی ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کریں. ٹھیک ہے نا, ہمارا متوجہ ہو کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو بلا جھجک آپ پوچھ لیں, اسی وقت پوچھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے. جب استاد جی بات پوری کر لیں تو آپ کہتے ہیں استاد جی فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی, ذرا دوبارہ بتا دیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت آپ کا خیال رکھ کے بات پوچھنا کوئی حرج نہیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کسی اور ساتھی کو سمجھ نہیں آئی اور وہ شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتا, یا اس کو بولنے کا, بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ بولنے کا ذرا تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں, بات چیت کے کرنے کے بڑے ملا جلا کے ساری اگلے بندے کو ایک دفعہ وہ مطمئن کر دیتے ہیں. تو کوئی ساتھی ایسی بات نہیں کرتا, تو خود مطلب کوئی ساتھی جس کو سمجھ نہیں آئی یا ویسے ہی کہ استاد جی یہ بات دوبارہ سمجھا دیں. یہ جو آپ نے کہا ہے حافہ لسان, یہ حافہ کیا ہوتا ہے؟ حافہ لسان جو ہے یہ ایک طرف کا ہے کہ دونوں طرف کا ہے, یعنی اس طرح کا کی کوئی نہ کوئی بات ایسی کر لی جائے. اچھا ٹھیک ہے, 5 بجے کے بعد ہے میرے خیال میں تھوڑا سا ہو گیا ہے اذان کا, وہی حلوہ مل جائے گا آج. اچھا خود ہے, تکرار بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چوتھی تختی جو ہے حرکات کو کھینچ دینے سے رفع پیدا ہو جاتا ہے. اس کی احتیاط کرنی ہے. حرکت کو تھوڑا سا بھی آپ نے کھینچ دیا تو حرف پیدا ہو جائے گا. تو بڑھانا اور کام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بڑی غلطیوں میں ہے. کسی عرب کو بڑھا دینا یا کم کر دینا یہ بڑی غلطی ہے, چھوٹی غلطی نہیں ہے. اس سے لازمی طور پہ بچنا ہے. تو اب یہ آپ کی صرف حرکت کی مشق ہے, حرف کی مشق نہیں ہے, حرکت کی مشق ہے چوتھی تختی میں کہ حرکت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, حرکت کو صرف حرکت ہی پڑھنا ہے, حرف نہیں ساتھ پڑھنا. حرف کے اوپر مشق جو اس کی ادائیگی کرنی ہے وہ حرکت کی کرنی ہے, حرف کی نہیں ہے. باج ہے یا تا ہے یا تا ہے یا حمزہ ہے تو حمزہ کو پڑھنا ہے, لیکن اصل مشق جو ہے وہ حرکت کی. حرکت کو کتنا کھینچنا ہے نہیں کھینچنا کیا پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او, ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو, عین زبر آ, عین زیر عی, عین پیش عو, عا عی عو, حا حی حو, غا غی غو, خا خی خو, قا قی قو, کا کی کو, جا جی جو, شا شی شو, یا ی یو, وا غی غو, لا لی لو, نا
na mi nu را ری رو ra ri ru طا طی طو ta ti tu دا دی دو da di du دا تی تو da ti tu صا صی صو sa si su سا سی سو sa si su زا زی زو za zi zu ضا ضی ضو wa wi du ذا ذی ذو da di du ثا ثی ثو sa ti tu فا فی فو fa fi fu وا وی وو wa wi wu با بی بو ba bi bu ما می مو ma mi mu ما می مو ma mi mu بس ان حرکات کو کھینچنا ہے ٹھیک ہے نا باقی انشاءاللہ استاد جی کے ساتھ آپ کا